نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے. اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس پوری بنی نوع انسانیت پر، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے جو دین جامع ہے، جو دین مکمل ہے. اور اس دین مکمل کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ کا درود و سلام ہو اور ہماری اولاد کی جان نثار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اپنے قلم سے اسے نوٹ کر کے ان صحابہ کرام نے اس دین کو اپنے بعد کی نسلوں تک پہنچایا. اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. پھر ان تابعین اور تابعین اور محدثین اعظام نے اس پوری امت اسلامیہ تک اس دین کو پہنچایا جو دین جامع ہے اور مکمل ہے. اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں ان تمام بزرگان دین پر، تمام محدثین پر اور تمام مومنین اور مومنات پر جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو لگایا، جانفشانی کی اور محنت کی اور اس دین پر عمل پیرا ہوئے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کے دو موقع عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. لیکن اسلام ایک بڑا جامع مذہب ہے، مکمل تہذیب ہے اور ہر چیز کے اندر رہنمائی کرتا ہے. لہذا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشیاں کیسے منائی جائیں. جب مسلمانوں کے سامنے خوشیوں کا موقع ہے کہ ہم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوئے، اللہ سے گریہ بازاری کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں پورے مہینے برستی رہی، اور آج اس کے انعام لینے کا دن ہے. محنتیں ہم نے کی، اب اس کے انعام پانے کا دن ہے. آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے عطا پانے کا دن ہے، آج وہ صلہ پانے کا دن ہے. لہذا یہ خوشی کا موقع ہے، اور مسلمانوں کی خوشی جو شروع ہوتی ہے وہ تواضع سے، انکسار سے، ہمدردی سے، محبت سے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی تکبیر کے ساتھ، اللہ کی توحید کے اعلان کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام معاملات کا انجام دینے والا اللہ ہے، گردش لیل و نہار لانے والا اللہ ہے، صبح و شام لانے والا اللہ ہے،
زمانے کے تقلبات کو لانے والا، زمانے کو رکھنے اور بدلنے والا، حالات کو تبدیل کرنے والا، حالات کو لے کر آنے والا، وہ تنہا اللہ کی ذات ہے اور ہم سب اس کے آگے سر نگو ہیں۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ لوگوں کے جو بھروسے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے بنائی ہوئی چیزوں پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ ہمارا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اللہ کی بڑائی کر کے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر کے۔ ہم جب حکم ہے یہ کہ جب عید الفطر کے لیے آپ نکلیں تو اللہ رب العزت کی توحید کو بلند کرتے ہوئے نکلیں۔ اس کے بعد جب یہ خوشیاں منانے کا موقع آتا ہے، آپ ذرا اندازہ تو کریں، دین اسلام کا حکم ہوتا ہے کہ تم صدقۃ الفطر کو ادا کرو۔ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے ہر ایک کے اوپر۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ دوسری قومیں، دوسرے لوگ جب خوشی مناتے ہیں تو دوسروں کو کیا، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، شور ہے، غوغا ہے، ہنگامہ ہے۔ لیکن نہیں، اسلام کی خوشی یہ ہے کہ تم دیکھو کوئی غریب تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، بچے یتیم تو نہیں، مسکینوں کے ہاں کھانا پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ، غلہ پہنچاؤ جو تم کھاتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق نکالو، ہر فرد کی جانب سے، ہر فرد کی جانب سے نکالا جائے گا۔ یہ خوشی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، جو محتاج ہیں، جن کی کمائی کے سہارے ٹوٹ گئے، جن کی دکانیں بند ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ حکم یہ ہے کہ تم تلاشو ان لوگوں کو کہ کون ضرورت مند ہے، اس بات کے انتظار میں نہ رہو کہ وہ تمہارے پاس آئیں اور تم سے مانگے، نہیں، تمہارا فرض یہ ہے، تم تو خوشیاں منانے نکلے ہو تو اللہ رب العزت کی خوشی اس بات میں ہے کہ تم دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو پہناؤ، غریبوں اور محتاجوں کا حق پہچانو۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ خوشیاں نہیں ہیں کہ عید الفطر کی جیسا ہی چاند دیکھا فوراً حجام کی دکان پہ پہنچ گئے، داڑھی تراشنے لگے، چھوٹی کرانے لگے، داڑھی تراشنے لگے، معلوم ہوا کپڑے سلوا رہے ہیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامے اور پینٹ چلی جا رہی ہیں، جنسیں چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہماری خواتین اور نکل پڑی، بے پردگی کے ساتھ ایک میلہ سا لگ گیا ہے، بے حیائی ایک عام سی ہو رہی ہے، دکانوں کے اندر چلی جا رہی ہے، بے چہرے کے اوپر کوئی نقاب نہیں، بس ایسے ہی بے پردہ ہو کر مہندی لگوا رہی ہے دوسرے غیر مردوں کے ہاتھوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بات کی وہ خرافاتیں ہیں جو شیطان مردود نے جال میں لا کر ذہنوں کے اندر وسواس ڈال کے لوگوں کو اس آمادہ گناہ کر رکھا۔ لہذا اسلام تو ایسا نہیں کہتا۔ ہمارے یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے یہ مہینہ گزرا، بہت مبارک مہینہ، عزیزان محترم، یہ مہینہ رمضان کا پھر آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ کتنے کے ایسے احباب تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ میں بیٹھے تھے، اچانک انتقال ہو گیا، کسی کے ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی لاچار ہے۔ رمضان تو آئے گا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ایک بات ہے۔ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور یہ عید کا دن ہمیں دکھایا، خوشیوں کا دن ہمیں دکھایا۔ عزیزان محترم، اس پورے رمضان کا پیغام یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اپنے اس دل کو ٹٹول کے دیکھو، اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم پھر بھی غلط کاریوں کی طرف، سیاہ کاریوں کی طرف، حرام کاریوں کی طرف ابھی بھی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آیا، برسا، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر آج ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، اگر آج ہمارے کان غلط سن رہے ہیں، اگر آج ہمارے ہاتھ اور پیر غلط سمت جا رہے ہیں، اس
کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. یہ ٹریننگ جو اللہ نے رکھی تھی 1 مہینے کے لیے تقوی شعاری کی کہ تقوی اختیار کیا جائے اور زندگی اس طرح سے گزاری جائے, اللہ کو راضی کر کے گزاری جائے, ہم نے رمضان کا مہینہ گزرتے ہی ان سب پر پانی پھیر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ہمارے بچے, بہت ہمارے نوجوان نمازوں کو چھوڑ بیٹھے. نمازیں فرض ہیں, 5 مرتبہ دن میں فرض ہیں. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں فرض تھی, ابھی بھی فرض ہے. اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں اپنے تقوی کو بلند نہیں کیا. معیار تقوی ہمارا بلند نہیں ہوا, دل سینوں سے منور نہیں ہوا. یہ رمضان کے مہینے تھے, ہمارے بچوں نے, نوجوان بچوں نے, اس نوجوان نسل نے روزے رکھے. اس تپش میں, دھوپ میں, اسکول جاتے ہوئے, اسکول میں جا کے, کالج میں جا کے, یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے اپنے روزے نہیں چھوڑے. کام کرتے رہے, بزنس کرتے رہے, محنت کرتے رہے, روزے نہیں چھوڑے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایمان ہے. اللہ رب العزت اس کو باقی رکھے, سلامت رکھے. لیکن میرے عزیزوں, اس رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں بتائے گی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اللہ کو خوش کرنے والے ہیں, یا ہم غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں, شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس نے خوف کھایا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کو حساب دینا ہے, جس نے یہ سوچ لیا, لرز گیا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے سینے کو, اپنے دل کو خواہشات سے روکا. شیطان مردود بتا رہا تھا کہ تجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, گناہ کے کام کرنے ہیں, معاصی اور عصیان میں مبتلا ہونا ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم اللہ کی رضا کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے, کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے ہمارا مالک, ہمارا آقا, ہمارا پروردگار الہ العالمین ہم سے ناراض ہو جائے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, سنت کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے. ہماری زندگی ایک معیاری زندگی ہوگی, عمدہ زندگی ہوگی, سنتوں پر چلنے والی زندگی ہوگی, ایمان اور یقین سے بھری ہوئی زندگی ہوگی, توحید پر زندگی ہوگی, شرک اور بدعات اور خرافات سے دور زندگی ہوگی. یہ ہم نے طے کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. صبح بھی اور شام بھی اللہ کی رحمتیں آپ پر برسے گی, صبح کو بھی برسے گی اور شام کو بھی برسے گی. اور جب ہم فرشتے, ہماری موت کا وقت آئے گا اور فرشتہ آئے گا تو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن نفس چل, پریشان نہ ہو, غم نہ کر, تجھے کوئی دقت نہیں ہوگی, چل اللہ کے انعام کی طرف. تو نے زندگی گزاری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو نے زندگی گزاری ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے. اب تو خوش ہو جا, اب تیرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں, حزن و ملال کی کوئی بات نہیں, رنج و غم کی کوئی بات نہیں, فکر اور رنجیدہ ہونے کی کوئی بات نہیں. تو چل اللہ کی طرف, اللہ کے انعامات کی طرف, اور تو وہ انعامات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور یہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف چل دے گا, اور وہ دیکھے گا جو حدیث شریف کے اندر کہا گیا مالا عین رات, اللہ کی وہ نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی, نہ کسی نے سوچی ہوگی, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی کے دل پر اس کا کبھی خیال گزرا ہوگا. میرے بھائیو, میرے عزیزوں, اب یہ زندگی ہم کو جو گزارنی ہے, رمضان کے بعد کی زندگی, یہ سنتوں پر آ جائے, اللہ کے احکامات کے ساتھ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا, تم کمزور مت پڑو, وَلَا تَحْزَنُوا, غم مت کرو, رنجیدہ مت ہو, دل شکستہ مت ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سربلند رہو گے, ان كنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. لہذا ہمیں اپنے دل کو ٹٹول کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے. شرک اور بدعات اور خرافات اور جاہلی رسم و رواج اور بد کرداری, بد عملی, ان سب سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ رب العزت ہم کو رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ اسلام پر گزرے اور ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں پر اور ہمارے اس ملک پر اور ہماری اس پوری قوم پر یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، نیکیوں کے فیصلے فرما دے، امن و امان کے ہوائیں چلا دے. یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور یہاں پر امن و امان کے ہوائیں چلا دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اقول قولي هذا وصلى الله على محمد وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.